أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 36 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جمع کیا ہے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کریں اور فرق کرے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ بنا تاخیر کے ہم کلاس نمبر جو ہمارے ایپیسوڈ نمبر 35 تھا اس کے بارے میں جانیں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، اس پہ ہلکی سی نظر ڈالیں گے تاکہ ہمارا ریویژن ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رہتی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر چیز بتا دی، اور ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سبق ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بتا دیا، ہمیں دکھا دیا کہ میں نے جسے رسول بنایا ہے وہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہے۔ آپ نے ان کی ہمت نہیں دیکھی، ساری دنیا کے خلاف اکیلے کھڑے ہو گئے اللہ کی اکیلی توحید بیان کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے کہا کیا آپ نے ان کا صبر نہیں دیکھا کہ طیف والوں نے لہو لہان کر دیا جب ان سے بدلہ لینے کی باری آئی، یعنی جب فرشتے پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا تو آپ نے کیا کہا؟ انہیں چھوڑ دو، انہیں پتہ نہیں، یعنی ان کی نسل سے آنے والے لوگ اسلام لے کر آئیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے۔ دیکھ لیا ان کا صبر، ان کی عظمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس آپ سبھی جانتے ہیں، آپ سب کے سامنے ان کے سٹیٹس کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، صرف ایک چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو آپ کے سامنے پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے پرفیکٹ ہے، ہر طرح سے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ان کی ایمانداری، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنانے کے لیے تسلیم کر دیا، یعنی آپ کو سردار بنا دیا، کہا کہ ہم آپ کو مالدار بنا دیں گے، آپ کو سردار مان لیں گے، یعنی اگر آپ کی جو حالات ہے ہم وہ بدل دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی برداشت کی، لیکن آپ نے اپنے ایمان پر گوارا نہیں کیا کہ آپ ایک درہم ایک دینار ان سے لے لیں، ان سے کوئی بدلہ لے لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ایمانداری کہ دین کی خاطر نہ ان سے کوئی ایگریمنٹ، نہ کوئی ان سے مطالبہ، نہ کوئی ان چیز سے مدد، یعنی جو کچھ تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، وہ کافی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے پرفیکٹ، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے لالچ دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے دھمکی دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹس سے مس نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا، یعنی آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی کیا کہا کہ میری امت میری امت، یا اللہ میری امت میری امت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، یہ تمہارے لیے سبق ہے، لیکن آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک کٹنگ کرتی ہے۔ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گھر سجاتے ہیں، گلی محلے سجاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو سنت کی باری آتی ہے تو پھر وہ جا کر سو جاتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں سنتے ہیں، سننے کے بعد یہ جشنیں مناتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ دین کو عام کرنا، لیکن اس کا خیال ہی نہیں، اس کو تو وہ بھول ہی جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت ہے کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت وہی کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جانتا تھا، اس پہ وہ سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ دین کی دعوت کیسے آگے بڑھائیں، دین کو ہم لوگوں تو کیسے پہنچائیں، گھر گھر تک، رہتی دنیا تک دین کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ یہ افسوس کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے، طیف میں پتھرے کھائی، مکہ والوں کی مار کھائی، وقت کے نبی، وقت کے رسول، اگر ہمارے باپ کو کوئی ہاتھ لگا دے تو ہم اس کا خون پی جاتے ہیں، لیکن یہ باپ سے بڑھ کے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکال دیا، ان کی بچیوں کو طلاق دے دیا، انہیں مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، طیف والوں نے تو خون نکال دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟
میری امت، میری امت۔ واپس آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈل، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، آئیڈل نہیں آئیڈیل، ٹھیک ہے؟ آئیڈل مورتی کو کہتے ہیں، آئیڈیل یعنی نمونہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم محسوس کریں گے تو پھر دین کی طرف ہمارا دل مائل ہوگا، ہماری زندگی دین کی طرف مڑے گی، ہماری زندگی پر اثر ہوگا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، محسوس نہیں کریں گے، تو وہ ہوتا ہے نا، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے باہر جاتے ہیں، بس۔ اگر محسوس نہیں کرو گے، ہم درد محسوس نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں برداشت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم محسوس نہیں کریں گے، تو پھر کیسی محبت ہے پھر رسول اللہ سے؟ وہ بیکار دکھاوے کی محبت ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت کرتا ہے، وہ ان کے مشن میں مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کے دین کو غالب کر کے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں جانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبیلوں کو دعوت دیتے ہیں، کچھ یمن سے، کچھ یثرب سے، کوئی اور دوسری دوسری جگہ سے۔ ہم نے کچھ قبیلوں کے، کچھ خاندان کے آپ کے سامنے نام رکھے تھے کہ ان میں سے کوئی کسی نے بھی قبول نہیں کیا اسلام، سوائے کچھ ایک دو صحابہ کے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی سوید بن سامت جی، ایک شاعر تھے، ان کے پاس حکمت لقمان، شاید آپ کو شاید پچھلی بار میں نے بتایا تھا حکمت لقمان کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام کی بات ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسے شخص ہے لقمان، جو نبی نہیں ہے لیکن ان کا نام موجود ہے قرآن مجید میں، یعنی یہ بڑے حکمت والے، بڑے سمجھدار تھے۔ جب اپنے اولاد کو یہ کہتے ہیں لقمان علیہ السلام کہ یا بنیا لا تشرکوا بہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، اس طرح سے آیات ہے کہ اے میرے بیٹے، آج کے دن تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، یعنی شرک سے باز آ جاؤ ورنہ پھر تمہارا بیڑا غرق ہے، یعنی تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یعنی لقمان علیہ السلام کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھینچی ہے، تو یہ ان کی باتیں، یعنی یہ سوید بن سامت کہتے ہیں کہ میرے پاس حکمت لقمان ہے، یعنی لقمان علیہ السلام کی باتیں۔ پھر یہ بعد میں ایمان لے کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پچھلی ڈیٹیلز میں پڑھا تھا۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یعنی 51 چل رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 چل رہی ہے اور نبوت کا 11واں سال چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ ایاز بن معاذ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام لے کر آئے، یعنی آخری وقت میں یہ بھی کلمہ تسبیح یعنی وہ پڑھ رہے تھے، یعنی آخری سانسوں میں۔ ان کے بعد ایک عظیم شخص کے بارے میں جانا تھا، ابو ذر غفاری۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، مکہ والوں کا مارنا، یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد بھی یہ برداشت کرنا، یعنی ان کی ہمت دیکھیں، یعنی ان کے سامنے، یعنی مکہ والوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ یہ ان کا ایمان لانے کا واقعہ پہلے کا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ طفیل بن عمر، یعنی یہ بڑے صحابی تھے طفیل بن عمر۔ یہ اسلام میں اسلام میں آنے سے پہلے یہ بھی ایک بڑے شاعر تھے، لیکن ان کا واقعہ ہم نے شاید پچھلی بار نہیں پڑھا تھا، شاید ان کا نام ہم نے نہیں پڑھا تھا۔ طفیل بن عمر دوسی، ان کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے ان کے بارے میں نہیں جانا تھا پچھلی بار میں۔ ان کے بارے میں اسلام لانے سے پہلے یہ شاعر تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ان کا نا بڑا رتبہ تھا قوم میں، یہ بڑے سردار بھی تھے، یعنی یہ بڑے شاعر بھی تھے، بڑے سمجھدار بھی تھے، اور ان کا قبیلہ تھا دوسی، طفیل بن عمر دوسی۔ دوسی ان کا قبیلے کا نام ہے۔ یہ سردار بھی تھے اور یعنی لوگ ان کا بڑا احترام کرتے، یعنی یہ قبیلہ غالباً یمن میں تھا، یمن میں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ یثرب آتے ہیں اسلام حج کی عمرے کے لیے، شاید غالباً عمرے کے لیے آتے ہیں، شاید عمرے کے لیے آتے ہیں۔ اور اچھا، ایک اور ہم نے جو ہمارا ٹاپک ہے مدینہ والوں کی خوش قسمتی 6 لوگوں کی وجہ سے، تو یہ انشاءاللہ ہم تو آخری میں دیکھیں گے اس کو۔ پہلے یہ طفیل بن عمر دوسی کا بڑا اچھا واقعہ ہے، بڑا میٹھا بھی ہے اور بڑا ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے طفیل بن عمر دوسی کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ طفیل بن عمر دوسی بڑے شریف انسان، بڑے شعر شاعری کرنے والے، بڑے سمجھدار، اور ان کا قبیلہ دوس، ٹھیک ہے؟ طفیل بن عمر دوسی، تو دوس ان کا قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ یمن میں رہتا اور بڑے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں کہ بڑے سردار ہیں۔ اب یہ نبوت کے 11ویں سال مکہ آتے ہیں۔ یہاں مکہ آنے سے پہلے ان کی خبر قریش کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے کہ طفیل بن عمر دوسی آنے والے ہیں۔ اب مکہ والوں نے پلان بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے طفیل کو دور رکھیں، لیکن
خدمت کیا کرے گی؟ کیا کر سکتے تھے؟ ان سرداروں نے طفیل رضی اللہ عنہ کو اسلام کے قریب پہنچنا قریبی یعنی پہنچنے کے لیے کہ اسلام کے قریب نہ آئے، بڑی پلاننگ کی کہ انہوں نے بڑا نئی نئی پلاننگ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ پہلے سردار کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اسلام کا تعارف لوگوں تک پہنچایا، یعنی یہ خود اسلام کے دشمن یہ اسلام کا پیغام لوگوں تک ایک ایک لوگوں تک لے کر جاتے تھے۔ یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زماد الازدی، انہیں تو کچھ پتا نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ خود ان کے پاس جا کر بتاتے کہ دیکھو ہمارا ایک نوجوان ہے جو بگڑا ہوا ہے، تو تم اس سے بات نہیں کرنا، وہ یعنی تھوڑا جادوگر ٹائپ ہے، تو وہ اسلام قبول لے کر آتے ہیں۔ ہم نے پہلے ان کے بارے میں جایا تھا، زماد الازدی۔ اب پھر یہاں پر بھی یعنی یہ پاگل سردار اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، اور اسلام کی باتیں لے جا کر کافروں تک جو کفر میں تھے ان کو ایک ایک کو جا کر بتاتے، مکہ کے دروازوں پر بیٹھ جاتے، بیٹھ کر لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے کہ اسلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ محدود ایک جگہ پر دعوت دے رہے، ایک جگہ لوگوں کو بتا رہے، لیکن ایک ایک کے کان میں جا کر بتا رہے کہ دیکھو فلاں فلاں شخص جادوگر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں نہیں سننا، ورنہ اب تمہارے بیچ میں لڑائی ہو جائے گی، تم دشمن بن جاؤ گے ایک دوسرے کے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ دشمنوں کی زبان سے اسلام کو عام کرنا، یعنی یہ اپنے آپ کو بڑے کافر بڑے سردار اسلام کو مٹانے کے لیے آتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد انہوں نے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد انہوں نے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کو ذریعہ بنایا۔ اب یہاں طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا خبر ملتی ہے تو یہ پلان بناتے ہیں کہ سردار کہ اب ان کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھیں گے اور تمام جھوٹی باتیں جو بھی کچھ ہے ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ اب طفیل رضی اللہ عنہ مکہ آتے ہیں، آتے ہی مکہ کے جو سردار ہے ان کو بڑی عزت احترام سے بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، تمام چیزیں یعنی کھانے پینے کی جو کچھ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بات کہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ آپ کا خیال رکھیں، یعنی آپ کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اور آپ کو کچھ ایسی باتوں سے آگاہ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے۔ تو طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی بتائیں کہ کیا معاملات ہیں۔ تو مکہ کے جو قریش ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، ہمارے یہاں شخص ہے جو ہمارے خاندان سے ہے، ہمیں بڑا پریشان کرتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مکہ والے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے، ہم اس سے بڑے پریشان ہو گئے، اور یہ ہے کہ جب یہ شخص ہمارے گھر والوں کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے تو ہماری گھریں ساری بگڑ گئی، یعنی جب یہ باتیں کرتا ہے یہ تمام چیزیں مجھے ایک فون آ رہا تھا میں نے اس لیے کٹ کر دیا۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ طفیل رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان میں سے ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آگ لگ گئی ہے، ہماری محفلیں ٹوٹ گئی ہے، ہماری جو جمعیت ہے وہ بکھر گئی ہے، ہم بالکل الگ الگ ہو گئے، اس کی بات میں جادو ہے، اور ایسا ویسا نہیں، بڑا شدید جادو ہے ان کی زبان ان کی باتوں میں۔ جو کوئی ان کی بات سن لیتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، شوہر بیوی کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، غلام آقا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہم خود ان سے پریشان ہیں، تو طفیل آپ بھی ان سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو یعنی آپ ہمارے مہمان ہیں تو آپ ہماری بات سنیں، نہ آپ ان سے بات کریں نہ ان کے طرف مڑیں، اور اگر آپ نے ان سے بات کر لی، ان کے جادو میں پھنس گئے، تو پھر آپ بھی اپنی قوم سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں تمام جھوٹی باتیں، نیگیٹو باتیں طفیل رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈال دی، یعنی جتنی ہو سکتی جھوٹے، کہ آپ جادوگر ہے، کاہن ہے، آپ جب کلام کرتے ہو یعنی قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو لوگوں کے دلوں میں پتہ نہیں ایسا کیا اثرات ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر کا دشمن، بیوی شوہر کی دشمن، شوہر بیوی کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، اور آقا غلام کا دشمن۔ یہ تمام چیزیں آپ کے دل میں زہریلی باتیں، تمام نیگیٹو جھوٹی باتیں ڈال دیتے۔ پھر طفیل رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے مجھے اتنا بہکایا، اتنی باتیں سنائی، اتنا ڈرایا، اتنا جھوٹ بولا کہ میں پتہ ہی نہیں۔ لیکن طفیل رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اگلے دن صبح میں حرم میں گیا،
مکہ میں گیا، اپنے بازار سے روئی لی، اپنے کانوں میں ٹھوس لی، تاکہ نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنوں، نہ ان کی طرف دیکھوں، نہ ان کا کوئی کلام میرے کانوں میں جائے اور کچھ مجھے محسوس ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے اور یہ بھی حرم میں آتے ہیں۔ اب یہ کیا کریں، طواف کے لیے یا پھر عبادت کے لیے حرم میں آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یا پھر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یا پھر نماز پڑھ رہے تھے، تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کھڑے ہو گئے، یعنی کچھ نہیں کچھ تو باتیں، یعنی کتنی بھی آپ روئی ڈالے، کچھ تو باتیں اندر ڈال جانی تھی، تو یعنی باتیں، آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل رضی اللہ عنہ کے کان میں چلے گئی، تو کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے، یعنی بڑا عمدہ کلام ہے۔ پھر طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے دل ہی دل میں سمجھدار ہوں، میرے پاس عقل ہے، میں شاعر ہوں، میں ان شخص کی باتیں کیوں سنوں؟ اگر مجھے، یعنی میری ان شخص کی باتیں مجھے کیسی لگے گی مجھے پتا ہے، اگر اچھی لگے گی باتیں میں تو قبول کر لوں گا، اگر اچھی نہیں لگیں گی تو ریجیکٹ کر دوں گا، یعنی میں پاگل نہیں ہوں، میرے پاس عقل ہے، میں سمجھدار ہوں، میں قبیلے کا سردار ہوں۔ تو ایک جگہ آتا ہے کہ یہ کانوں سے روئی نکالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ایک جگہ آتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 چلے گئے، یعنی پیچھے پیچھے چلے گئے، اور جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے یہ بھی ان کے پیچھے داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب داخل ہو گئے، پھر ان سے کہا کہ دیکھیں کہ مجھے مکہ والوں نے آپ کے بارے میں کئی باتیں کہی، یہ تمام جو حالات تھے ان کے سامنے بیان کر دیے، لوگوں نے مجھے ڈرایا، آپ سے ملنے سے روکا، آپ کی باتیں سننے سے منع کی، پھر بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس کیا ہے، پیش کریں۔ یعنی لوگ پہلے، آپ دیکھیں کہ جو پہلے لوگ تھے آپس میں کیا پوچھتے کہ سوید بن سامد کیا کرتے ہیں، آپ سے بات کرنے کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے وہ پیش کریں، سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ تو یہاں پر بھی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے پیش کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسلام پیش کرتے ہیں، اور طفیل کہتے ہیں اللہ کی قسم آج سے پہلے میں نے اس سے اچھا، اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہیں سنی۔ کیا کہہ رہے ہیں طفیل رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے اس سے عمدہ اچھا، اس سے اچھا قول، اس سے زیادہ انصاف والی بات کبھی سنی نہیں۔ پھر وہیں اسلام قبول کرتے ہیں، حق کی گواہی دیتے ہیں اور اپنی قوم کی طرف جانے لگتے ہیں۔ یعنی جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قوم کا سردار ہوں، قوم میری باتیں مانتی ہے، آپ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا کہ جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دو۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ سے دعا کرے کہ مجھے کوئی نشانی عطا کرے تاکہ میں اپنی قوم کی طرف جاؤں اور اسلام کی دعوت دوں، اسلام کی طرف ان کو بلاؤں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے بارے میں، اور وہ مکہ سے نکل گئے اپنے گھر کی طرف۔ یعنی مکہ والوں نے جتنا اچھا کام کیا تھا، یعنی طفیل رضی اللہ عنہ کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ یعنی اسلام کے دشمن لوگ سمجھتے تھے کہ طفیل رضی اللہ عنہ کو ہم پیچھے کریں گے، جتنا پیچھے کرتے تھے وہ اسلام کی جھولی میں گر گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں خود گر گئے۔ اب طفیل رضی اللہ عنہ اپنے شہر کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اپنے قوم قبیلے کی طرف جیسا پہنچتے ہیں، ان کے چہرہ تھا، چہرے کی ایک طرف سے روشنی نکلنے لگی، چہرے کی جو ٹارچ لائٹ ہوتی ہے ایک طرف، یہ بڑے پریشان، یعنی بڑے ٹینشن میں آ گئے کہ چہرے سے روشنی نکل رہی ہے۔ فوراً اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ چہرے کی روشنی کو آپ تبدیل کر دیں کسی اور جگہ پر، کہیں اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی عیب نہ سمجھے، یعنی لوگ عیب نہ سمجھے کہ میرے جسم میں کوئی عیب ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسے ہی دعا کی، اللہ نے فوراً دعا قبول کر دی، اور جو روشنی تھی، جو ٹارچ تھی ان کے چہرے میں، وہ نکل کر ڈنڈے میں چلے گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روشنی تھی وہ ڈنڈے میں دے دی۔ اب یہاں سے جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر کرنٹ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص نیا مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب ایک کرنٹ آ جاتا ہے، یعنی ایک بالکل جوش آ جاتا ہے۔ جب صحیح عقیدہ آ جاتا ہے تو سب کو کیا کرتا ہے، سب کو کہتا ہے، سامنے جو بھی نان مسلم آتا ہے یا پھر جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کو پسند نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بری بھلی باتیں کہتے ہیں،
یعنی چاہے وہ مسلمان ہو نان مسلم، سب کو کافر کہتا ہے۔ یعنی بالکل نیا نیا جو مسلمان ہوتا ہے، جسے ابھی ابھی اسلام قبول کرتا ہے یا عقیدہ پتہ چلتا ہے، یعنی صحیح دین پتہ چلتا ہے، وہ سب کو کافر کہتا ہے۔ یہ بالکل نیا کرنٹ ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی ایسے ہی معاملات ہو، یعنی بڑا فنی معاملہ ہے۔ اب یہاں طفیل رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر جاتے ہی باپ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ طفیل تم آ گئے، بڑے خوش ہو گئے، میرے بیٹے تم سفر سے آ گئے، کیسی تمہاری تھکان تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سلامتی سے لے کر آیا ہے، اور تم کیسے ہو؟ باپ یہ پوچھ رہا ہے کہ تمام چیزیں، نا باپ کی خوشی تھی کہ گھر آ گیا میرا بیٹا، خوشی سے چہرہ کھل گیا۔ طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دور رہو۔ باپ کہتے ہیں کیوں؟ انت رجل کافر و انا مسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، تو کافر اور مسلمان ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ باپ نے کہا پھر کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو پھر آپ طفیل رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی باپ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کیا ہو گیا، میرے بیٹے کو مکہ سے آیا اور مجھے سیدھا سیدھا کافر کہتا ہے، ہم ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بیوی آتی ہے، کہنے لگی طفیل آپ آگے، میرے حبیب، میرے سرتاج، آپ گھر پہ آگے، آپ کا سفر کیسا تھا؟ طفیل رضی اللہ عنہ کہنے لگے پیچھے رہو، میرے قریب نہیں آنا۔ بیوی کہنے لگی اے طفیل ایسا کیوں کہہ رہے ہو مجھ سے؟ انا رجل مسلم، کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں اور تم کافر عورت ہو، مسلم اور کافر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو عورت یعنی تھوڑی سی ڈر گئی، کہنے لگی کہ تو ہم پھر ساتھ کیسے رہیں گے؟ کہا کہ مسلم ہو جاؤ۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں مسلمان ہو جاتی ہوں، میں مسلم ہو جاتی ہوں۔ لیکن بیوی کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے طفیل۔ طفیل حضرت نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر ہے؟ ہم جس کی عبادت کرتے تھے اس کا نام ہے ذی اشرف، ذی اشرف، وہ ہمارے بچوں کو کھا لے گا۔ یعنی اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے، اس بت کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے بچوں کو مار دے گا، وہ ہمارے بچوں کو کھا لے گا۔ تو فیل رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب تو اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ دن گئے، یعنی اب ہم مسلمان ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر تو فیل رضی اللہ عنہ یعنی بڑے سخت تھے، بڑے کرنٹ میں تھے۔ یعنی پہلے باپ کو کہا کہ آج سے ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ باپ نے کہا کیوں؟ میں مسلمان ہوں۔ پھر مسلمان ہوتے، بیوی سے کہا، بیوی مسلمان ہوتی ہے۔ اب اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں کہ اے قوم کے لوگوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ ان کو نشانی بتائی، لیکن قوم نے نشانی دیکھنے کے بعد انکار کر دیا۔ تو فیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت لہجے میں ان کو ڈانٹ دیا، ان کو سنا دیا، سارا سب کچھ ہو گیا۔ اب تو فیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے یمن سے دوڑتے دوڑتے مکہ آتے ہیں، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوست قبیلہ کا ایک ایک بچہ نہیں بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہوا؟ وہ ایمان نہیں لائے، سارے کے سارے۔ آپ اللہ سے دعا کرے کہ سارے کے سارے مر جائے، نبی کی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرے کہ دوست قبیلہ ہلاک ہو جائے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یعنی بڑے کرنٹ میں، بڑے جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ سارا کا سارا دوست قبیلہ ہلاک ہو جائے، ایک بچہ بھی اس میں نہیں بچنا چاہیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے، جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو فیل رضی اللہ عنہ دل میں سوچنے لگے اب فلاں شخص کی لاش گری، اب فلاں شخص ہوا میں اڑا، اب فلاں شخص کا گھر تباہ ہو گیا، اب فلاں شخص کی لاش کہیں پر گری ہوگی، اس کا گھر تو وہاں قریب تھا، اب وہ گیا ہوگا۔ یعنی دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی۔ یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ پہلے جو نبی دعا کرتے تو نبیوں کی دعا قبول ہوتی، اللہ کا عذاب آتا نشانی دیکھنے کے بعد۔ تو یہاں پر بھی یہی سوچ رہے تھے کہ دوست قبیلے کا یعنی ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد ہوا میں اڑ رہا ہوگا، اور فرشتوں نے یعنی کشتی کی طرح مار رہے ہوں گے، کوئی کک مار رہا ہوگا، کوئی ہوا میں اڑا ہوگا۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے دے، اور یا اللہ انہیں میرے پاس لے کر آ جا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا کی کہ یا اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے کر آ جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد ہاتھ نیچے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے طفیل، اب اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں نرمی سے دعوت دو، یعنی پیارے انداز سے انہیں دعوت دو۔ تو پھر طفیل رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں اور دوست قبیلے کے پاس جاتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں، اور پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی ہمارے لیے سبق ہے کہ دعوت میں نرمی ضروری ہے۔
دعوت میں نرمی ضروری ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج ہم آپ کا ٹاپک ہے ہمارا، اور ٹائم بہت کم ہے۔ سب سے پہلے، مدینہ والوں کی خوش قسمتی 6 لوگوں کی وجہ سے، یعنی 6 لوگوں نے ایسا کیا کارنامہ کر دیا جس کی وجہ سے مدینہ کی قسمت چمک گئی۔ یہ لوگوں نے ایسا کام کیا، اسلام قبول کیا اور امن قائم کیا، یعنی اسلام قبول کیا اور امن قائم کیا۔ سب سے پہلے یثرب کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں کہ یثرب کے حالات کیا تھے، کیوں وہاں پر امن نہیں تھا۔ تو پہلے اس کے بعد یثرب کے جب بیک گراؤنڈ ہم جانیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگا کہ یثرب کون ہے، یثرب کیا ہے۔ یعنی یثرب مدینہ شہر کا نام ہے۔ یثرب میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، اور یہ اوس اور خزرج بعد میں انصاری بنتے ہیں۔ یہ مسلمان ہوتے تو کتنی بڑی ہمت آتی ہے، بعد میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے جائیں گے۔ یعنی مدینہ میں، یثرب میں ایک شخص تھا، حارث بن ثعلبہ الازدی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اوس، ایک کا نام خزرج۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ یعنی یہ دونوں بھائی کی جو نسل آتی ہے، ایک نسل سے اوس کی نسل سے جو آتا ہے قبیلہ، وہ اوس کہتے ہیں، اور جو دوسرا قبیلہ آتا تھا خزرج، وہ خزرج والوں کی جو نسل آتی تھی، تو اب وہ اپنے آپ کو کہنے لگے خزرج۔ یعنی دو بیٹوں کی نسلوں سے جتنے آئے، نیچے آتے 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 یہ 2 قبیلے بن گئے، اور یہ 2 قبیلے بڑے خطرناک تھے۔ یعنی تقریباً آپ لگا لے کہ 100 برس کے اوپر سے زیادہ ان کے پاس صرف جنگ چلتی رہی، ہر حالت میں یہ جنگ کرتے رہے۔ یعنی 2 قبیلے، دونوں بھائی تھے، ان کا باپ ایک تھا، 2 قبیلے جب آگے 100 سال کے اوپر ان کی نسل بڑھتے گئی تو 100 تقریباً 100 سال کے اوپر تو گزری، صرف یہ لڑائی چل رہے تھے، یہ صرف لڑائی ہی جانتے تھے، دوسرا کچھ اور ہی نہیں۔ جنگ شروع ہوئی تو رکنے کا نام ہی نہیں، بس جنگ چل رہی ہے۔ گھر تباہ ہو رہے تھے، آبادی ختم ہو رہی تھی، تجارت تباہ ہو رہی تھی، جانور تباہ ہو رہے تھے، کھیت تباہ ہو رہے تھے، کئی نسلیں برباد ہو گئی۔ ہر آنے والی نئی نسل آپس میں صرف لڑتی۔ انہیں کیا تھا کہ ہمیں اوس کو مارنا ہے، اوس والے کہتے ہیں ہمیں خزرج کو مارنا ہے، خزرج والے کہتے ہیں ہمیں اوس کو مارنا ہے، اوس والے خزرج کو۔ یہ عالم تھا یثرب کا۔ یعنی مدینہ میں جنگی علاقہ، یعنی آپ اگر کوئی علاقہ جو کہتے ہیں نا، جو فائٹنگ والا یوکرین اور رشیا ہے، یعنی علاقہ وہاں کوئی بھی جانے سے ڈرتا ہے، مدینہ کا بھی علاقہ ایسا تھا، صرف لڑائی والا۔ کبھی بھی جنگ ہو سکتی تھی یا جنگ ہوتے رہتی، امن ہی نہیں تھا، ہر بار دہشت، ہر بار خوف، انسان ایک قتل ہوتا تو دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ یعنی اتنی شدید لڑائی آپس میں کہ جنگ آپس میں جنگ لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے بس۔ تو اب یعنی آپس میں اتنی لڑائی چل رہی ہے، یعنی اب دیکھیں اتنی شدید لڑائی، آخر میں ایک جنگ ہوئی ان کے پاس، جنگ یوم ابو آس، یہ سب سے آخری جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار، دونوں طرف سے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار، دونوں کے دونوں مر گئے۔ آخر جنگ سے اتنے پریشان ہو گئے دونوں قبیلے، یعنی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ مر جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی دونوں قبیلوں نے یہ بڑا اس جنگ سے مایوس ہو گئے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، کیسے یہ جنگ اب ختم کرے۔ یعنی جنگ کی وجہ سے ہر چیز برباد، انسان بھی برباد، جانور بھی برباد، گھر بھی برباد، اور دلوں میں بس دشمنی ہے۔ یعنی اتنی زیادہ لڑائی کہ بس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، بس ہر وقت یہی سوچنا کہ کب کس پر حملہ کرے، کس پر وار کرے، پہلے کس کے گھر پر اٹیک کرے، کس کا کھیت خراب کرے، بس ایک دوسرے کو برباد کرنے میں لگے۔ اس ابو آس جنگ کے بعد دونوں قبیلے بیٹھ کے بات کرنے لگے کہ اس جنگ کو ہم کیسے ختم کریں۔ آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جنگ کو ہم یعنی صلح کیسے کریں۔ تو پھر ان دونوں میں ایک بات چلتی ہے کہ ایک سردار بنا لیتے ہیں، اور جب سردار بنا لیں گے دونوں طرف سے ایک سردار، تو یہ تمام معاملات کو دیکھ لیں گے۔ تو ایک شخص کا چناؤ ہوتا ہے، عبداللہ بن ابی، یعنی اس کو سردار بناتے ہیں تاکہ ہماری لڑائی بھی رک جائے، تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہو جائے، ہماری تجارت بھی چلے، ہمارے بچے بھی آگے بڑھے، ہمارے خاندان بڑھے، یعنی ہمارے گھروں کی بھی حفاظت ہو۔ تو پھر عبداللہ بن ابی کو چنتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقون، اس کا نام آپ یاد رکھیں، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقون۔ یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں 3 سال بعد،
تو اس کی باری آتی تھی، یعنی یہ سردار بننے والا تھا، لیکن اس نے سردار نہیں بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار بن گئے، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو کون بنے گا سردار؟ تو پھر یہ انشاءاللہ ہم بعد میں اس کے بارے میں جانیں گے، لیکن ابھی یہ جنگ بندی کے بارے میں چل رہا تھا کہ سردار اس کو چن لیا، اس کا تاج آرڈر کر دیا، تاج چلا گیا تھا بننے کے لیے، وہ 3 سال بعد آتا ہے، یعنی ابھی بات چیت چل رہی تھی، جنگ بحال ہو گئی۔ اب یہاں یثرب کے حالات ایسے تھے، یعنی ابھی لڑائی چل رہی تھی، جنگیں ابھی رکی تھی، لیکن ابھی بالکل تھمی نہیں تھی، یعنی حالت بالکل ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے، برابر بھی نارمل نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ 6 لوگ اسلام لے کر آتے ہیں، پھر یثرب کا اسلام، یعنی یثرب میں جب اسلام آتا ہے تو پھر امن قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو 2 قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، یہ دشمنی میں ایک دوسرے سے بدلہ لینے میں نمبر 1 تھے۔ اب جب اسلام قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جان بانٹنے میں، یعنی ایک دوسرے کے جان دینے کے لیے تیار، یعنی پہلے جان کے دشمن تھے، اب ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، اتنی زیادہ محبت۔ یعنی اسلام نے مدینہ یثرب کی ہوا بدل دی، اسلام نے مدینہ کو ہی بدل دیا، وہاں کے لوگوں کو بدل دیا، پورے کے پورے شہر میں امن۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی ایج 51 ہے، نبوت کا 11واں سال ہے، یعنی 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جائیں گے، لیکن ابھی 3 سال پہلے تو یہاں پر ہے۔ تو اب یہاں پر جو حالات ہوئے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا 11واں سال ہے، اب حج کے لیے لوگ آنا شروع ہوئے، یعنی ہر جگہ سے لوگ آتے رہتے، الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ شہروں سے آتے رہتے۔ اب ان میں سے 6 لوگ یثرب سے آتے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ وہ 6 لوگ، کیونکہ ابھی لائم بہت لمبا ٹائم ہو رہا ہے، تو پہلے میں بس بتا دوں کہ 6 لوگوں کی وجہ سے کس طرح مدینہ کا ماحول بدل گیا۔ ان کے نام میں بتا دوں گا اگر ٹائم ملے گا تو۔ یعنی یہ 6 لوگ آتے ہیں مکہ حج کے لیے، لیکن جب جاتے ہیں تو اسلام لے کر جاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامیابی دعوت یہ بنی، یعنی یہ 6 لوگوں کی۔ بعد میں جب یہ یثرب جاتے ہیں، یثرب میں کام کرتے ہیں، اور جب یہ کام کرتے ہیں، اسلام کا سینٹر مدینہ بن گیا، اسلام کا سینٹر مدینہ بن گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یثرب میں یہ لوگ تھے، یثرب کے لوگ، ان کو انصار بھی کہتے ہیں، یہ انصار بن گئے، ٹھیک ہے۔ انصار، آپ نے سنا کہ انصار یہ لوگ انصار بن گئے۔ یعنی یثرب میں یہودی بھی رہتے تھے، ان دونوں قبیلوں میں گھی ڈالنے کا کام کرتے تھے، وہ بھی انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ اور جب کسی یہودی کی لڑائی ہو جاتی تھی ان لوگوں سے، تو کہتے تھے کہ مکہ سے ایک نبی آئے گا، ہماری تورات میں لکھا ہے کہ مکہ سے ایک نبی آئے گا، جب وہ آ جائے گا ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑائی کریں گے اور تم پر غالب آئیں گے۔ یعنی یہودی مدینہ کیوں آئے تھے؟ فلسطین چھوڑ کر مدینہ کیوں آئے تھے؟ یہ نبی کے لیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یعنی ہر طرف سے یہ بنی اسرائیل اور یہ ہماری بھی قوم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ بھی، یعنی جب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آنا تو ناممکن ہے، اگر آ جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ اسلام کو اتنا بگاڑ دیا، اسلام کو اتنا بدل دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو تو بالکل بدل دیا۔ یعنی اسلام کے نام پر آج ہر طرح سے لوٹ مار، اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ باز، اسلام کے نام پر ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ حتیٰ کہ میں پچھلی بار بھی سنا کہ عمرے کے لیے، حج کے لیے لے جا رہے ہیں، تو انڈیا سے، حیدرآباد سے میرے ایک دوست نے کہا کہ میں نے اپنے پاسپورٹ دیا، تقریباً 30,000 روپے دیے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنا ہے، اور وہ پاسپورٹ پیسے لے کے غائب۔ یعنی اسلام کے نام پر یہ ہے۔ تو یہ ساری سب چیز کیوں، یہ سارے سب چیز کیوں؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھی، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اس وجہ سے یہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے، 6 لوگوں کے بارے میں بھی، اور ابلیس کی چیخ بھی نکل گئی، وہ ضروری ہے، ابلیس کی جو چیخ نکلی وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں جانیں گے انشاءاللہ، اور یہ یہودیوں کا واقعہ بھی انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو مدینہ سینٹر بنا وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، آنا جانا قبول کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محسوس کرنے والا بنا، جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہے، جو اتنا خون بہا ہے اس مشن کے لیے، اللہ تو ہمیں بھی چن لے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ آگے بڑھائیں، لوگوں کو دین سکھائے، خود بھی سیکھیں، عمل بھی کرے، اور لوگوں کو دعوت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔